محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم یہد لہم، کیا ان کفار و مشرکین کو اس بات میں بھی ہدایت نہیں دی، کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں، ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں، اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو ہانکتے ہیں بنجر زمین کی طرف، فنخرج بہ زرعا، اس میں سے پھر ہم کھیتی نکالتے ہیں، تاکل منہ انعامہم وانفسہم، اس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، افلا یبصرون، کیا پس یہ نہیں دیکھتے۔ میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بہنوں، بچوں، یہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت مشرکین مکہ سے مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے مکے والو، کیا تمہیں اس بات سے بھی ہدایت حاصل نہیں ہوئی کہ تمہارے اپنے ہی علاقے میں یہ مدائن صالح کو دیکھ لو اور قوم ہود کو دیکھ لو، قوم لوط کو دیکھ لو، یہ تو تمہارے اپنے ہی علاقے میں تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح تباہ و برباد کیا، کب؟ جب انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی، جب اللہ کے نبی کا حکم ماننے سے انکار کیا تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ورزی کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ قوم سمود نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے اس شرط پر کہ آپ اس پہاڑ میں سے ایک جیتی جاگتی اونٹنی ہمارے سامنے نکال کے دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا ہم یہ بھی کر دیں گے، مگر انہوں نے ایمان کو ہی نہیں لانا۔ پہاڑ پھٹا، اس میں سے ایک زندہ سلامت اونٹنی برآمد ہوئی جو ان کی آنکھوں کے سامنے چلتی پھرتی تھی اور ان کی آنکھوں کے سامنے کھاتی اور پانی پیتی تھی۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم
یہ مصیبت اپنے گلے میں خود ہی ڈال بیٹھے۔ ہمارا جو پینے کا پانی ہوتا ہے وہ ایک دن کا سارا پانی یہ اونٹنی اکیلی پی جاتی ہے، اس دن ہمیں پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اگلے دن پھر ہمیں پانی کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ اس اونٹنی کو اس کی ٹانگیں کاٹ دو تاکہ یہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جائے اور مر ہی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب۔ فرمایا دیکھنا کہیں اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ اللہ کا عذاب تم پہ عنقریب نازل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بڑے دیکھے ہیں ایسے دعوے کرنے والے، کہا لے آ تو اپنا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے، اے صالح اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ۔ انہوں نے منصوبہ بندی کی، رات کو مشورہ کیا، صبح اٹھ کے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اس کا جو بچہ تھا وہ چیختا چنگھاڑتا پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب برسے گا اور تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اسی طرح قوم لوط، ہم جنس پرستی ان کا شغل تھا۔ آج کل افسوس کی بات ہے کہ بعض ہمارے اسلامی ممالک میں بھی لوگ ہم جنس پرستی کو رائج کرنے کے مطالبے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مرد کو مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی جائے، فطرت کے خلاف الٹا چلتے ہیں۔ تو کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ہم جنس پرستوں کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ فرمایا فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ اللہ نے جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل، لوط علیہ السلام کی بستی کو زمین سے اکھاڑ کر اوپر لے جاؤ، اوپر سے الٹا کر اس کو زمین پر دے مارو۔ اور اوپر سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور جس قوم میں اس طرح کی خباثتیں پھیل جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر آ کے رہتا ہے۔ یہ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ اے میرے نبی، میں آپ کی امت کو عذاب سے ہلاک نہیں کروں گا، لیکن آخرت کے عذاب سے کوئی ایسا شخص بچ نہیں سکتا جو آپس میں مرد مردوں سے اپنی خواہش پوری کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم ایسے 2 لڑکوں کو دیکھو جو آپس میں ایک دوسرے سے بدفعلی کر رہے ہوں تو فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، کرنے والے کو بھی قتل کر دو، کروانے والے کو بھی قتل کر دو۔ بہت سخت گناہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ تو یہ افسوس کہ آج مسلمانوں میں پھر یہ حرکتیں اور یہ خباثتیں آہستہ آہستہ آتی چلی جا رہی ہیں، مغربی میڈیا سے اور ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، فرمایا یمشون فی مساکنہم، یہ مکے والے ان تباہ شدہ بستیوں کے گھروں میں سے گزر کے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ افلا یسمعون، کیا پھر بھی نہیں سنتے؟ اللہ کے نبی کی بات نہیں سنتے، اللہ کا قرآن نہیں سنتے اور اللہ کی دعوت کو نہیں سنتے اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، ارض جرز کہتے ہیں چٹیل میدان، بنجر زمین جس میں کوئی چیز پیدا نہ ہوتی ہو، کوئی پیداوار پیدا نہ ہوتی ہو۔ قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا
کہ وہ انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، فرمایا قیامت کے دن ہم اس زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، کوئی اس پر درخت نہیں ہوگا، کوئی گھر نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، ایک صاف سلیب کی طرح چٹیل میدان ہوگا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی سایہ نہیں دستیاب ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہم اس بنجر زمین کی طرف آسمان سے بارش برساتے ہیں، یا پھر دریاؤں کا اور چشموں کا پانی ہم اس زمین تک پہنچاتے ہیں، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اس بنجر زمین میں سے نرم و نازک پودے نکلتے ہیں، پیداوار ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مردوں کو زندہ فرمائے، فرمایا جس طرح زمین سے پودے نکلتے ہیں اسی طرح زمین سے مردے نکلیں گے، اور بڑے پریشان ہو کر اٹھیں گے، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہائے کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا، ہماری آرام گاہوں سے اٹھا دیا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آؤ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو فرمایا کہ نخرج بہ زرعا، اس بنجر زمین سے ہم پیداوار نکالتے ہیں، تأکل منہ انعامہم، اس میں سے گھاس اور بھوسا یہ تمہارے جانور کھا لیتے ہیں، وانفسہم، اور سبزیاں اور مختلف قسم کے پھل اور مختلف قسم کے اناج یہ تم خود کھا لیتے ہو۔ افلا یبصرون، کیا اتنی بڑی اللہ کی نشانی دیکھ کر پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ اگر ان کی سماعت صحیح ہو، اگر ان کی آنکھیں سلامت ہوں، اگر ان کی عقل سلیم ہو، تو یہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد پھر آخرت کے انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔